سپریم کورٹ کو نیب کیسز سننے کا اختیار نہیں، عدالت عظمیٰ کا بڑا فیصلہ۔ نیب ترمیم کے بعد عدالتی دار اختیار سے متعلق مختصر فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے نیب اور وفاقی حکومت کا موقف درست قرار دیا۔ کہا، آئین کے آرٹیکل 175 اور نیب قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت سپریم کورٹ کو ان مقدمات کی سماعت کے اختیار نہیں۔ نیب مقدمات کی سماعت کے لیے آئینی عدالت ہی قانونی اور مجاز فورم ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بانی پی ٹی آئی کی ضمانت کا کیس وفاقی آئینی عدالت سنے گی۔ امریکی افواج کے ایران پر مسلسل 13ویں رات بھی حملے، 4 افراد شہید، 7 افراد زخمی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایرانی جزیرہ قشم زوردار دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایرانی حکام کا قشم جزیرے پر پرواز کرنے والے طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ ایرانی صوبہ کرمان پر داغا گیا امریکی ٹام ہوک میزائل بھی فضا میں تباہ کر دیا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق حملوں کا مقصد ایران کو جواب دہ ٹھہرانا اور پاسداران انقلاب کی جانب سے تجارتی بحری جہازوں کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے۔ حملوں میں ایرانی فوجی کمانڈ سینٹرز، ڈرون ذخیرہ گاہوں، مواصلاتی نیٹ ورک، ساحلی نگرانی کے مراکز اور بحری عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے امریکی حملوں کے خلاف جوابی کارروائیاں جاری۔ بحرین اور اردن میں امریکی فوجی تنصیبات پر ڈرون حملوں کی نئی لہر جاری۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ فضائی اڈے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ اردن کے موفق السلطہ الزرق فضائی اڈے پر طیاروں کے ہینگرز، مرمتی مراکز اور رہائشی تنصیبات پر حملے۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے خلاف کی جانے والی امریکی کارروائیاں خطے کا امن تباہ کر دیں گی۔ کسی ملک کے اثاثے ضبط کرنا عالمی قوانین اور مالیاتی نظام کے لیے خطرناک مثال بن سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر رد عمل۔ ایکس پر پیغام میں لکھا کہ جو ممالک یا فریق ایسے اقدامات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں انہیں یہ نہیں بھولنا چاہیے۔ اگر اثاثوں کی ضبطگی معمول بنا لی گئی تو پھر دنیا میں کسی بھی ملک کے مالی اثاثے محفوظ نہیں رہیں گے۔ آبنائے ہرمز کے بعد بحیرہ احمر میں بھی کشیدگی بڑھ گئی۔ حوثی ملیشیا کا بحیرہ احمر میں ایک اور سعودی آئل ٹینکر پر میزائل حملہ۔ آئل ٹینکر انسیلیا کے اگلے حصے میں آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے یمن کے حوثی ملیشیا نے سعودی عرب کے 2 آئل ٹینکرز پر حملہ کیا۔ کالعدم جماعت انصار اللہ کا سعودی عرب کے ساحل الشقیق کے قریب آئل ٹینکر پر میزائل حملہ۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن کے مطابق جہاز میں آگ لگ گئی۔ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ حوثیوں کا کہنا ہے کہ مذکورہ جہاز بحری ناکہ بندی کی خلاف ورزی کر رہے تھے۔ امریکہ ایران کشیدگی کے باعث عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت بلند ترین سطح پر۔ برنٹ خام تیل کی قیمت مئی کے بعد پہلی بار $100 فی بیرل سے متجاوز۔ ایشیائی ایل این جی کی قیمت $22 فی MMBTU تک جا پہنچی۔ ماہرین کے مطابق توانائی کی بڑھتی قیمتیں عالمی مہنگائی کی نئی لہر کو مزید ہوا دے سکتی ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں قیمتوں کا پاکستان میں بھی اثر۔ حکومت نے پیٹرول اور ہائی سپیڈ ڈیزل مزید مہنگا کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹4.40 فی لیٹر اضافہ۔ نئی قیمت ₹331.52 فی لیٹر مقرر۔ ہائی سپیڈ ڈیزل ₹3.62 فی لیٹر مہنگا۔ نئی قیمت ₹378.66 فی لیٹر ہو گئی۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے پر عوام کا شدید رد عمل۔ حکومتی اقدام ظلم قرار دے دیا۔ آل پاکستان پیٹرول پمپ اونرز ایسوسی ایشن کا شٹ ڈاؤن ختم کرنے کا اعلان۔ چیئرمین ہمایوں خان کا کہنا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ ملک بھر کے پیٹرول پمپ مالکان کے تعاون پر شکر گزار ہوں۔ ایک کال پر پورے پاکستان کے پمپ مالکان نے ساتھ دیا۔ حکومت نے ہمارے مسائل کو سمجھا اور مذاکرات مثبت رہے۔ اتحاد اور اتفاق آئندہ بھی برقرار رکھا جائے گا۔ پاکستان کے لیے خطرہ بننے والے ہر دہشت گرد نیٹ ورک کا خاتمہ ہوگا۔ خواہش اور فتنہ ہندوستان کے خلاف ٹارگیٹڈ کارروائیاں جاری رہیں گی۔
بلوچستان میں امن، ترقی اور استحکام دشمن کے ہر مذموم منصوبے پر غالب آئے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 20ویں نیشنل ورکشاپ بلوچستان کے شرکاء سے خطاب۔ کہا بیرونی سرپرستی میں سرگرم پراکسی عناصر بلوچستان میں بدامنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عوامی حمایت کے ساتھ بلوچستان میں پائیدار امن لائیں گے۔ فورسز کے قیام امن کے لیے کوششیں بلوچستان میں دیرپا امن کا باعث بنیں گی۔ دہشت گردوں کے ڈھانچے کو ہر صورت ختم کیا جائے گا۔ وفاق اور صوبے بلوچستان میں سماجی اور معاشی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کا انفراسٹرکچر جہاں بھی ہوگا اس کو تباہ کر دیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا کو 4 اسٹار جنرل کے عہدے پر ترقی دے دی۔ کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ مقرر کر دیا۔ جنرل عامر رضا اس سے قبل چیف آف جنرل اسٹاف کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ وزیر اعظم کا ترقی اور نئی ذمہ داری سنبھالنے پر مبارکباد، نیک خواہشات کا اظہار۔ لاہور میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں میں مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ بارش سے لیسکو کے متعدد فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل، شہری مشکلات کا شکار۔ قزلباش چوک اتحاد ٹاؤن میں شدید بارش کے باعث سڑک دھنس گئی۔ لوڈڈ ڈمپر ڈیوائیڈر سے جا ٹکرایا۔ ٹریفک پولیس نے مقام کو فوری طور پر کارڈن آف کر کے اضافی نفری تعینات کر دی۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بارش کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ چند مقامات پر موسلا دھار بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، نوشہرہ، لاہور، فیصل آباد کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ مونسون بارشوں کے باعث پنجاب کے دریاؤں میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب۔ دریائے چناب میں مرالہ، خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب برقرار۔ دریائے ستلج، جہلم اور راوی کے بیشتر مقامات پر صورتحال معمول کے مطابق۔ پی ڈی ایم اے نے دریاؤں، ندی نالوں کے قریب رہنے والے شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے، غیر ضروری آمد و رفت اور سیر و تفریح سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں منفی رجحان۔ انڈیکس 1,70,000 پوائنٹس کی حد بھی کھو بیٹھا۔ کاروبار کے دوران 1800 سے زائد پوائنٹس کی کمی۔ 100 انڈیکس 1,69,885 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے بلوچستان کے صوبائی وزراء کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ صدر مملکت کا بلوچستان میں ترقی کے عمل کو مزید تیز کرنے اور عوام کو بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر زور۔ ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت تیز کرنے کی ہدایت۔ کہا صوبے کی ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ صوبے میں امن و امان، عوامی فلاح اور معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے تمام متعلقہ ادارے مربوط انداز میں کام کریں۔ مینار پاکستان میں پیپلز پارٹی کے ورکرز کنونشن کی تیاریاں آخری مرحلے میں داخل۔ مرکزی سٹیج مکمل، ہزاروں کرسیاں لگانے کا عمل جاری۔ پارٹی کی مرکزی قیادت اور کارکن رات بھر انتظامات میں مصروف رہے۔ ممکنہ موسمی تبدیلی کے پیش نظر متبادل انتظامات بھی مکمل۔ پیپلز پارٹی نے کارکنوں سے مقررہ وقت پر پہنچنے اور نظم و ضبط برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے۔ سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا مصدوم حملوں کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ۔ ایکس پر پیغام میں بی ایل اے اور داعش خراسان کے ممکنہ روابط پر اظہار تشویش۔ کہا مصدوم حملوں میں بی ایل اے اور داعش خراسان کے گٹھ جوڑ کا شبہ ہے۔ پاکستان کے شراکت دار ممالک ممکنہ روابط کا جائزہ لیں۔ گزشتہ روز مصدوم میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے سیشن جج عبدالحکیم کاکڑ، گنمین محمد زمان سمیت شہید ہوئے تھے، جبکہ ایڈیشنل سیشن جج طارق لاشاری سمیت 2 افراد شدید زخمی ہوئے تھے۔
وزیر اعظم کی قیادت میں ڈیجیٹل پاکستان کا ویژن تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ راس ایکسپو 2026 انتہائی کامیاب رہی، 20,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ وفاقی وزیر شیزہ فاطمہ خواجہ کا تقریب سے خطاب، کہا حکومت اختراع، سٹارٹ اپس اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ $20 ملین کی سرمایہ کاری سے پاکستانی ٹیک ایکو سسٹم کو تقویت ملے گی۔ نوجوانوں کے لیے روزگار اور کاروبار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔